فرانس میں آج کل انتہائی دائیں بازو سے تعلق رکھنے والی سیاستدان مارین لیپن کی مقبولیت میں تیزی سے اضافہ ہوتا جا رہا ہے، جو اگر اقتدار میں آ جاتی ہیں تو اس کے دنیا پر منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ فرانسیسی صدر کیمرون، جنہیں نسبتاً اعتدال پسند سیاستدان سمجھا جاتا تھا، اب انہیں دنیا اور بالخصوص مسلمان ممالک میں ان کی اسلام مخالف بیانات اور چارلی ہیبڈو کی حمایت کی وجہ سے دائیں بازو کا سیاستدان تصور کیا جاتا ہے، جبکہ حقیقتاً وہ اپنے ملک میں اسلامائزیشن کے روکنے اور مسلمانوں کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے بنیاد پرستوں کی جانب سے شدید دباؤ کا شکار ہیں۔ حالات اس قدر سنگین ہو چکے ہیں کہ فرانس کے ریٹائرڈ اور حاضر سروس فوجی جنرلوں نے کیمرون کو ایک خط لکھ کر دھمکی دی ہے کہ اگر مسلمانوں کی جانب سے فرانس میں خانہ جنگی ہونے سے پہلے ہی مسلمان آبادیوں کے خلاف کارروائی نہ کی تو یہ میکرون کا تختہ الٹ کر بغاوت کریں گے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ان جنرلوں کو مارین لیپن کی مکمل حمایت حاصل تھی، جن کا تعلق نیشنل پارٹی سے ہے۔ لیپن ہی وہی سیاستدان ہے جو سابقہ صدارتی انتخابات میں 33% ووٹوں کے ساتھ فرانس کی دوسری مقبول ترین سیاستدان بن چکی ہیں، جو فرانسیسی معاشرے میں بنیاد پرستی کے بڑھتے ہوئے رجحانات کا ایک واضح ثبوت ہے۔ انہی حالات کو دیکھ کر اب کیمرون نے بھی مسلمانوں کو نشانہ بنا کر لیپن کو کاؤنٹر کرنے کا طریقہ اختیار کر لیا ہے تاکہ اسے 2022 کے انتخابات میں جیتنے سے روکا جا سکے۔ فرانسیسی عوام میں بنیاد پرستی کا بڑھتا ہوا رجحان دراصل یورپی یونین کے لیے ایک خطرے کی گھنٹی ہے۔ جنگ عظیم دوم سے پہلے ہٹلر نے بھی اسی طرح یہودیوں اور غیر کیکشائی نسل کے لوگوں کے خلاف نفرت کا پرچار کرکے کرسی تک رسائی حاصل کی تھی۔ اس کے برعکس لیپن میں مسلمانوں سے نفرت کی علامات زیادہ ہیں۔ ہٹلر نے تو شروع میں یہودیوں پر کھل کر تنقید نہیں کی تھی۔ جب نازی پارٹی 1928 میں صرف 2 سے 6% ووٹ لے سکی، اس نے جرمنوں کے دماغ میں زہر بھرا اور انہیں یہ احساس دلانے کی کوشش کی کہ جرمنوں کے حقوق پر یہودیوں نے قبضہ کیا ہے، جو انہیں ان سے واپس لینا ہے۔ بالآخر یہودیوں کے خلاف ہٹلر کا زہر 1932 کے انتخابات میں سامنے آیا، جب وہ ایک بڑی جیت کے ساتھ جرمنی پر مسلط ہوا۔ دنیا پر اس کے اثرات کی بات کریں تو یہ بات واضح ہے کہ لیپن کاکشائی نسل سے تعلق رکھنے والے فرانسیسیوں کے علاوہ کسی اور طبقے کے بارے میں مثبت رائے نہیں رکھتی۔ انہوں نے تو ایک مرتبہ یہ بیان تک دے دیا تھا کہ سکھوں کو عوامی مقامات پر تربن پہننے کی اجازت نہ دی جائے۔ مسلمانوں سے ان کی دشمنی ویسے بھی ڈھکی چھپی نہیں ہے، لہذا امکان ہے کہ اقتدار میں آتے ہی وہ دیگر اقوام بالخصوص مسلمان ممالک کے شہریوں کے فرانس آنے پر پابندی عائد کریں گی، بالکل ویسے ہی جیسے ٹرمپ نے مخصوص ممالک کے شہریوں کا امریکہ میں داخلے پر سفری پابندی عائد کی تھی۔ اس کے علاوہ لیپن کا اقتدار میں آنے سے دیگر یورپین ممالک میں بھی انتہا پسند جماعتوں کی جانب ووٹنگ رجحان بڑھے گا، جو نیدرلینڈز میں انتہا پسند سیاستدان گیرٹ ولڈرز اور سویڈن میں نیو نازی سوچ رکھنے والے سیاستدان چارلی ویمرز کی بڑھتی ہوئی مقبولیت سے واضح نظر آ رہا ہے۔ اس طرح مسلم ممالک میں بھی بنیاد پرستانہ سیاست کی حمایت میں اضافہ ہوگا، جو پاکستان میں ٹی ایل پی کی اچانک بڑھتی ہوئی مقبولیت سے پہلے ہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے، جبکہ ترکی میں اردگان نے اسلام پرست اور عثمانیہ سلطنت کا کھویا ہوا وقار واپس قائم کرنے کے وعدے کرکے اور یورپ مخالف نعرے لگا کر اپنی مقبولیت میں اضافہ کیا، جس کا ثبوت حال ہی میں اردگان کا آیا صوفیہ کیتھیڈرل کو مسجد میں تبدیل کرنے کا اعلان کرنا ہے۔ دوسری جانب لیپن کی انتہائی مسلمان مخالف پالیسیاں مسلم اور مغربی دنیا کے درمیان مزید فاصلے پیدا کر دے گی، اور ممکن ہے کہ OIC بھی اس کے خلاف کھل کر سامنے آ جائے گی، کیونکہ اب مسلم دنیا کی 2 بڑی طاقتیں ایران اور سعودی عرب امریکہ یا یورپ نہیں بلکہ چین کے اثر و رسوخ میں آ چکی ہیں۔
سیموئل پی کی سب پیشگوئیاں اب ایک ایک کر کے حقیقت ثابت ہو رہی ہیں جو انہوں نے سرد جنگ کے بعد قائم ہونے والی دنیا کے بارے میں اپنی کتاب کلیش آف سیولائزیشن میں بیان کی تھیں۔